مسجد زرار تعمیر و شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا بھی ذکر ملتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا، اور اسے مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی مسجد ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد زرار کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد زرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا۔ اس مسجد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے بلکہ جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس مسجد کو کن صحابہ نے جلایا اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں ہے۔ اس سب کے ساتھ ہم اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی، جو صحابہ نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں، جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی، وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق تو ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا، اور ایک خطرناک اڈا مسجد زرار کے نام سے معروف ہوا۔ سیرت ابن حشام میں ایک یہودی سولیم کے گھر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے سولیم یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرہ جما رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلاوطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کو اس گھر کو جلانے کا حکم کیا۔ ان کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابی رق رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ نے نیچے سے اس گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینترا بدلا اور مسجد بنا کر اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینہ کا ایک اسلام دشمن ابو عامر راہب، جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عامر راہب کے بجائے اسے ابو عامر فاسق کہا جاتا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے یا منافقین کا مورچہ۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ بتائی جاتی ہے کہ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قباء بنائی اور انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غنم بن عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اور اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو،
اور آپس میں مشورہ بھی یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہیں ٹھہراؤ۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابو عامر کون تھا۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور نبی مکرم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا، میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا۔ اور یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اسی لیے غسیل ملائکہ کے نام سے معروف ہوئے۔ مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ ناظرین، مسجد زرار کو بنانے کے لیے منافقین مختلف قسم کے بہانے بازیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے۔ ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر دل میں ان کے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات میں ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے جن سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور یہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں۔ یہاں اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکہ رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ قبیلہ بنی عبید بن زید کا حزام بن خالد، یہ بنی عمرو بن عوف کا ایک فرد تھا، اس کے گھر کے ایک حصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ قبیلہ بنی امیہ بن زید کا ثعلبہ بن حاتب، بنی زبیہ بن زید کا معتب بن قشیر، بنو سبیہ بن زید کا ابو حبیبہ بن ازہر، بنو زبیہ بن زید سے نبتل بن حارث، بنو زبیہ بن زید سے بجاد بن عثمان، قبیلہ بنی عمرو بن عوف کا عباد بن حنیف جو سہل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے، مجمع بن حارثہ، زید بن حارثہ، ودیہ بن ثابت، بنو زبیہ بن زید سے یخرج۔ ناظرین، بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں اور پہلی نماز بھی پڑھیں۔ اس مسجد کا محل وقوع مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ اس مسجد کے بنانے والے تمام لوگ بدنیت تھے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس پلٹے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا مورچہ ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب زوان پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام سورہ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ ناظرین، ادھر ابو عامر راہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمنی میں جل بھن کر ہر وہ کام کیا جس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ اس اسلام دشمنی نے کئی روپ دھارے: عیسائیت، بت پرستی، پھر جھوٹ موٹ کا اسلام کا دعویٰ اور منافقت۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا۔
سراپا شر اور گناہ۔ آغاز میں بدر اور احد کے مارکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک ہوتا تھا۔ احد کے میدان میں اسی بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے گڑھے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے اور زخمی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر مبارزت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: اے فاسق دشمن خدا، تیرے اوپر اللہ کبھی اپنے انعامات کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے بہت بری موت سے دوچار کرے۔ اس کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکے جا کر قریش کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے 9 مسلموں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے برگشتہ کر دے۔ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے برگشتہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا اپنا 9 عمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثاروں میں سے تھا، جس کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنا اڈا تعمیر کرو، جسے مسجد کا نام دو تو اس میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی جن دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے۔ انہی دنوں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس مسجد کی تعمیر کی، جسے بہت مضبوط بنیادوں اور دیواروں پر اٹھایا گیا تھا۔ ظاہری مضبوطی اور شان و شوکت کے باوجود عملاً یہ کہ نہایت بودی اور کھوکھلی عمارت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ وہ اس مسجد میں تشریف لائیں تو قریب تھا کہ آپ ان کی درخواست پر مسجد زرار میں تشریف لے جاتے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں کفر کے اس اڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ مسجد زرار کے متعلق اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا: اے نبی، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 اور 110 میں ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی مت ہونا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دل سے تقوی پر رکھی گئی تھی اس قابل ہے اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو مرتد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اپنے معتمد علیہ الصحابہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظالموں کے اڈے کو جا کر گرا دو اور پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا کہ آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں کا علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا کہ مطابق اسد الغابہ کے مطابق یہ نوجوان بعد کے اعتبار میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب دونوں صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب ان صحابہ کے ارادوں کو بھاپتے ہوئے بھاگ گئے۔ جبکہ حضرت مجمع رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد زرار کے اندر بیٹھا رہا۔
جب اس عمارت کو اٹھا دینے کے بعد آگ لگا دی گئی تو اس کے سرین جل گئے، اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پہلو میں جو 2 گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت منافق کا گھر تھا، اور دوسرا ابو عامر فاسق کا۔ چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے، وہ یہاں مکان بنا لے۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن ارقم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب یہ ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے تو ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہیں رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی تھیں۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے آری تھی کہ بعد میں بھی اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ ناظرین، مسجد زرار کو اسلام کی دوسری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بتاتے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قباء کے تعارف کرایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس پر آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ و زیارات اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کی مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفات کی برگردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کے اشاعت کی خاطر محبوب آقا کے لیے سینہ سفر ہو گئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باشندوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح و سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کی۔ یہ مسجد
कुलसुम बिन हदम की ज़मीन पर कायम की गई। इस मस्जिद का पहला पत्थर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से क़िबला रुख रखा। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक एक पत्थर रखा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नबी करीम खुद भी मस्जिद की तामीर के लिए काम करते रहे। इस्लाम में सबसे पहले यही मस्जिद तामीर की गई जो 11 रबीउल अव्वल 1 हिजरी बमुताबिक 3 सितंबर 632 के दरमियान तामीर की गई। सूरह तौबा की आयत 108 में इसी मस्जिद का तज़किरा किया गया है। इरशाद रब्बानी है, जो मस्जिद रोज़ अव्वल से तकवा पर कायम की गई थी वही उसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। सूरह तौबा आयत 108। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करम मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत के लिए कभी सवार और कभी पैदल तशरीफ़ ले जाते और 2 रकात नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज अदा करे तो उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। मुनाफिकीन ने इसी मस्जिद के बिलमुकाबिल एक मस्जिद तामीर की जिसे कुरान ने मस्जिद ज़र्रार का नाम दिया है। मसाजिद की तामीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, ताहम मस्जिद ज़र्रार जैसी मस्जिद को सख्त नापसंद किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद हैं। सही मुस्लिम। मसाजिद रुए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जगह हैं। इनकी हैसियत रुए ज़मीन पर ऐसी ही है जैसे जिस्म में रूह की। जिस्म की बका रूह के बगैर नहीं, इसी तरह मस्जिद के इख्तिताम के साथ रुए ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वक़ूअ की करीबी और बड़ी अलामतों में से एक उम्मुल मसाजिद काबे शरीफ का इन्हिदाम बताया है। जिस तरह अरवाह जिस्म के फ़ना होने के बाद भी महफूज रहती है, नेकियों की रूह इल्लियीन में और बुरों की सिज्जीन में रखी जाती हैं, इसी तरह दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी मसाजिद बाकी रहेंगी और उनकी जगहें एक दूसरे से मिलाकर एक कर दी जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सारी ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी मगर मसाजिद बाकी रहेंगी। तमाम मसाजिद एक दूसरे के साथ जम करके यकजा कर दी जाएंगी। मजमउज़ ज़वाइद। अल्लाह ताला ने मस्जिद की निस्बत अपनी जानिब करते हुए इसकी तक़दीस व अज़मत पर मोहर लगा दी। फरमाया, मस्जिदें अल्लाह ही की हैं, बस इसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को नहीं पुकारो। सूरह जिन। एक और जगह इरशाद फरमाया, मस्जिदों की तामीर वही करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर है और नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरते, बस उम्मीद है कि ऐसे लोग कामयाब हो जाएं। इस्लाम में मसाजिद की हैसियत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरह महज इबादत की अदायगी के लिए मुख्तस की गई एक इमारत नहीं, बल्कि मसाजिद इस्लामी मुआशरे की दीनी, सियासी, मुआशरती, अखलाकी, रफ़ाही क़यादत के मराकिज़ हैं। दुनिया की जुल्मतों में इस्लाम हिदायत का नूर है और मसाजिद वो चराग हैं जहाँ से ये नूर अपनी किरणों से मुआशरे के गोशे गोशे को मुनव्वर करता है। मसाजिद की हैसियत इस्लामी मुआशरे में दिल की है, जहाँ से इल्म व हिदायत का खून मुआशरे की रगों में पहुँचता है। मस्जिद मुआशरे में इस्लाम के ज़िंदा होने की अलामत है। मसाजिद चूँकि दुनिया की बका और उसके अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने मसाजिद की तबाही और उसकी वीरानी की साजिश करने वालों को रुए ज़मीन का सबसे बड़ा जालिम करार दिया। इरशाद बारी ताला है, वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों में ज़िक्र करने से लोगों को रोके और उसकी वीरानी की कोशिश करे। सूरह बकरा। इस आयत में भी मसाजिद की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है कि जो जगह अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हो उसमें अल्लाह की इबादत से रोक देने को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है। यह आयत गो के मस्जिदुल हराम से मुताल्लिक नाजिल हुई है, लेकिन जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि तमाम मस्जिदों का यही हुक्म है। अगरचे ये आयत ख़ास वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई है, लेकिन यह हुक्म आम है और मस्जिदों को वीरान करने से मुराद उसे मुनहदिम करना और उसमें इबादत को रोक देना है। अगर इस्लामी रियासतें मौजूद हैं तो मसाजिद की तामीर और इंतज़ाम की हर जिम्मेदारी रियासत की होगी। इस्लामी रियासत की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी इलाके के मुस्लिम अफराद की है कि वो मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम करें और उसे मतलूबा बुनियादों पर कायम रखने की कोशिश करें। मस्जिद की शरई हैसियत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से भी रोशनी मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और ये बात अल्लाह ताला के ज़िम्मे है
کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کا مالک باقی نہیں رہا تو اسے اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا کس طرح حق ہو سکتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجدیں بنائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک نیکی لکھے جانے، ایک گناہ معاف ہونے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مساجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کا نظم کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا، جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں کعبہ شریف ہے اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے۔ القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام مذاہب اور ادیان میں عبادت خانے تعمیر ہوئے اور اسے عزت و شرف اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف عبادت خانے کی شکل میں موجود تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخلے سے پہلے اس کے ایک محلے قباء میں 14 دن قیام فرما کر ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور اور اسلام کی پہلی مسجد کی شکل میں موجود ہے، جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں ہے تعمیر مسجد کے لیے تحریص و تحریک اور ترغیب بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں سے بھی سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی، جب تک مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام رہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مساجد بنانے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور ہر گاؤں اور محلے میں مسجد تعمیر کی، یہاں تک کہ مسجد مسلمانوں کے وہاں آباد ہونے کی علامت قرار پائیں اور اسے شعائر اسلام بتایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ مسند احمد۔ مساجد کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مساجد جس طرح افضل العبادات یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا عظیم مرکز بھی ہے۔ مساجد کے اجتماعی نظام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام ممکن بھی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجدوں کی تعمیر اور اسے آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے، مسجد جانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو ٹکڑے اس روئے زمین پر سجدہ گاہ کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، ان مساجد کو غیر آباد کرنا یا وہاں عبادات کے لیے رکاوٹ ڈالنا، اس میں قتل و غارت کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، فساد کرنا، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجد کو کہ اس میں ذکر کیا جائے،
जैसे मुशरिकीन मक्का बुतों को तो काबा में सजाए हुए थे, लेकिन बैतुल्लाह में अल्लाह के नबी और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल होने से माने थे। वैसे भी ये जुर्म है कि आप किसी भी अल्लाह के बंदे को अल्लाह की इबादत करने से मस्जिद में रोक दें। नाज़रीन, मस्जिद की अजमत यह है कि यह खित्ता ज़मीन तहतुस्सरा से लेकर अर्श मौला तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सजदों के लिए वक्फ हो जाए। हमारे उलमा हजरात खतीब या इमाम का घर मस्जिद के साथ बनाते हैं और वज़ू खाने और हुजरे वगैरह बाहर होते हैं, जहाँ सजदे नहीं किए जाते वहाँ बनाते हैं। लेकिन मस्जिद की छत पर आप कोई घर नहीं देखेंगे। आप किसी भी ऐसे आदमी के सामने जाएं जो आपकी किसी खता से वाकिफ हो, हमने कोई चोरी की, हमने कोई गलती की और किसी दूसरे ने देख लिया, आप जिंदगी भर उसकी मिन्नत समाजत करते रहते हैं कि मेरे भाई मेरा पर्दा और मेरी आबरू रखना। उसके सामने जाते हुए घबराते हैं कि सामना ना हो तो बेहतर है। उस बेनियाजी के हुजूर, उस बेनियाज के हुजूर जिसकी नज़र में हमारी सारी खताएं मौजूद हैं, हमारी सारी लग़्ज़िशें मौजूद हैं, हम किस तरह बेखतर होकर और दंदनाते हुए जाएं। फरमाया, लर्ज़ा और तरसा दाखिल हो, और अगर ऐसा नहीं है तो जो मस्जिद में फसाद करता है, मस्जिद में याद इलाही को, ज़िक्र इलाही को, अल्लाह की इबादत को, सलात क़याम सुजूद को या मस्जिद में दाखिले से रोकता है, दंदनाता आता है और नमाजियों को परेशान करता है, या फिर मस्जिद को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार के मामले में किया, तो जो भी तरीक़े मस्जिद की खराबी के हैं उनमें से वो जो भी करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोग दुनिया में भी हमेशा जलील और रुस्वा होकर रहते हैं। उन्हें दुनिया में भी कभी चैन और सुकून नहीं होता। ज़िल्लत और रुस्वाई उनका मुक़द्दर बन जाती है और बाद मौत आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मस्जिद ज़र्रार के तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ साथ मसाजिद की अहमियत और फ़जीलत के मुताल्लिक़ बात की। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो हमें मसाजिद की हुर्मत का ख्याल रखने वाला और मसाजिद को आबाद करने वाला बनाए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे।
یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کے مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو
اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔